From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں نے کل کی ویڈیو میں آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ جو لوگ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب 6 مہینے کے بعد حکومت جو ہے وہ بدل جائے گی اور ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ان کو اب 2.5-3 سال تک انتظار کرنا پڑے۔ یہ بات تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کر لی تھی۔ آج پارلیمان میں جو تقریر کی ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اس میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ، چکن اینڈ گروسریز اسٹور۔ کورونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے زبردست رعایتی پیکج کا اعلان۔ ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب $6.99، بیف ود بون $3.99، بیف قیمہ $5.99، ہول چکن $1.99، چکن قیمہ $1.99، زیبرا رائس 40 پاؤنڈ $45، شان مسالہ 99 cents, and much more. 100% satisfaction with money back guarantee by Sayyid Latif. Free home delivery by Go Meat website. Shalimar Halal Meat and Groceries, Island, New Jersey. Phone 732-283-7474. اچھا دیکھیے، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں عمران خان کو اس بنیاد پہ پرکھنا چاہیے کہ 12 مہینے یا 17 مہینے جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں ان کی کارکردگی کیا رہی ہے۔ اچھا، جب عمران خان نے پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران یہ ذکر کیا اور اس انداز سے کیا تو واقعتاً وہ سب کے لیے بڑا جذباتی لمحہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی حیثیت قوم کے لیے ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک باپ کی، اور اگر بچے بھوکے ہوں، بیمار ہوں، پڑھنے کے پیسے نہ ہوں، دوا کے پیسے نہ ہوں، اور باپ جو ہے وہ بادشاہوں کی سی زندگی گزارے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جبکہ آپ دیکھیے نواز شریف اینڈ گینگ نے صرف وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے ہوئے اپنے دور اقتدار میں 8 ارب روپے صرف اپنی سیکیورٹی پہ خرچ کر دیے تھے۔ اور عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے اس سال وزیر اعظم ہاؤس میں جو بجٹ تھا اس میں سے 18 کروڑ روپے بچا کر خزانے میں واپس کر دیے کہ یہ جو ہے اضافی رقم ہے، اس کو واپس کیجئے اور یہ غریبوں کے بہبود پہ دوسرے کاموں پہ لگائے جائیں گے۔ یہ ہوتی ہے ایک باپ ایونکولر پرسنالٹی، ایک باپ جیسی سوچ۔ زرداری نے جب دورہ کیا ایک واشنگٹن کا تو انہوں نے خرچ کیے تھے یہاں پہ 7 لاکھ روپے، نواز شریف نے کیے تھے 5 لاکھ روپے خرچ، اور عمران خان آئے تو وہ 1,60,000 خرچ کر کے چلے گئے۔ کیوں؟ یہ ہے طریقہ کہ ان حالات میں بچت کرنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، پالیٹکس میں 2 چیزیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، ایک پرسیپشن اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے فیلیئرز کو یا اپنی خامیوں کو کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں۔ پرسیپشن، وہ کہتے ہیں سم ٹائم پرسیپشن از گریٹر دین ریئلٹی۔ دیکھیے عمران خان کا جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے، اور یہ سچا ہے، کہ وہ ایک زبردست اسپورٹس مین رہے ہیں، وہ ایک ایسے اسٹیڈ فاسٹ آدمی ہیں جو اپنی بات کہے تو اس کو پورا کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اور دشمن بھی یہ بات مانتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے، کرپٹ آدمی نہیں ہے، اور کرپشن نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیں گے۔ یہ پوری بڑا صحیح پرسیپشن ہے جو ان کی ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ تو ان کا پرسیپشن جو ہے وہ واقعتاً صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں بہت اچھا ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے اب سیکھ لی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی کمزوری کو یا اپنے فیلئر کو کیسے ریسپونڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے ریئیکٹ کرنا جو ہے وہ بڑا انسٹنٹلی ہوتا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے۔ ریسپونڈ کرنے میں ذرا آپ تھوڑا سوچ بچار کے کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے آج کل وہ بہت ہی سوچ بچار کے اپنا ریسپونڈ دیتے ہیں۔ مثلا ان سے اکانومی پہ اگر بات کی جائے کہ اکانومی اچھی نہیں ہو رہی تو پھر وہ آپ کو گنوانا شروع کرتے ہیں، اور بالکل سچی باتیں گنواتے ہیں۔ ان کو یہی جواب دینا چاہیے۔ مثلا وہ کہتے ہیں جواب میں کہ میں نے 5,000 ارب روپے کا قرضہ واپس کیا ہے۔
جو میں نے نہیں لیا تھا. میری تو پہلی حکومت ہے 5,000 ارب کا. سننے والا بھی حیران رہ جاتا ہے. کوئی سپلیمنٹری بجٹ میں نے اس مرتبہ تیار نہیں کیا ہے. اسٹیٹ بینک سے ایک پائی کا بھی قرضہ حکومت چلانے کے لیے نہیں لیا ہے, کیونکہ قرضہ ہوگا پھر اس پہ سود ہوگا پھر وہ ہوگا. بجٹ خسارہ کتنا کم کیا ہے اتنی کم مدت میں؟ سوچئے, میں کہتا ہوں دوبارہ سوچئے اور جا کے چیک کیجئے ان فیگرز کو. 73% بجٹ خسارہ کم کیا ہے. اب وہاں پہ پاکستان آ گیا جہاں پہ خسارہ اور آمدنی تقریباً برابر ہونے لگے ہیں. تو یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے, ذرا اندازہ لگائیے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. یہ کب ہوئی ہے؟ یہ 17 مہینے کی جو حکومت ہے جس میں کرونا کے آنے سے پہلے ایکسپورٹ جو ہے وہ ہماری بڑھی ہے, آگے بڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے اخراجات کو کنٹرول کیا ہے. اب ان پہ یہ الزام لگانا کہ ارے آپ نے اپنی تقریر میں اسامہ بن لادن کو جو ہے شہید کہہ دیا. آج یہ خواجہ آصف صاحب جو ہے یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں, ان سے ذرا جا کے یہ پوچھئے آپ کے جو لیڈر تھے وہ اسامہ سے 1 ارب 50 کروڑ ڈالر لے کر آئے اور کوئی 26-27 کروڑ ڈالر دے کے بے نظیر کی حکومت کو فارغ کرایا. اس وقت جو تھا وہ بہت اچھا تھا, اور ان کے منہ سے اگر یہ نکل گیا شہید تو اس پہ آپ ناراض ہیں. پوری دنیا کو کوئی اعتراض نہیں, دنیا کہیں اور نکل چکی ہے, ان کے مسائل کچھ اور ہیں, وہ کرونا کو نپٹ رہے ہیں اور اپنی معاشی استحکام کی پالیسیز ترتیب دے رہے ہیں, اور یہ ہمارا میڈیا اور یہ ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں ارے یہ کیا غضب کر دیا کہ آپ نے ایک دہشت گرد کو جو ہے وہ شہید کا درجہ دے دیا. یہ آپ کے ذہن میں اس کا امیج کیا ہے؟ آپ اسلام پسند ہیں, آپ اسلام پسندوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. یہ مسلمان ہیں بقول اقبال کے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کیا اقبال کا شعر تھا, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو خواتین و حضرات یہ اندازہ لگائیے کہ اتنی کم مدت کے اندر جو پروگریس کی ہے عمران خان نے اور ان کی ٹیم نے, یہ قابل فخر ہے. آج بھی ان کی ٹیم کے اندر بہت اچھے پلیئر نہیں ہیں, وہی ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے الیکٹیبلز ہیں. لیکن اگر آپ کو تھوڑے سے بھی اچھے لوگ مل جائیں, فیڈرل کاسٹرو کا ایک میں انٹرویو سن رہا تھا یہاں امریکہ میں ہی, تو اس سے غالباً وہ انکل سسپینڈر والے جو تھے, کیا نام تھا ان کا, انہوں نے پوچھا کہ جب آپ انقلاب لائے تھے کتنے لوگ تھے اور اب اگر ہو, تو اس نے کہا اس وقت تو شاید 7-8 لوگ تھے. اس نے کہا اگر 3-4 اچھے لوگ مل جائیں لوائل اور جینیس تو میں دوبارہ انقلاب لا سکتا ہوں. پاکستان کو چینج کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی ایماندار لوگ نہیں ہوتے ہیں, اگر 5-6-10 اچھے لوگ مل جائیں تو کام چل سکتا ہے. اور یہ عمران خان کی نیک نیتی ہے جو ہر موقع پہ سامنے آ کے ان کے آڑ بنتی ہے اور ان کو شرمندگی سے بچاتی ہے, ورنہ ان کے پاس کوئی ایسی خاص ٹیم نہیں ہے. یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ادھر ادھر کے الیکٹیبلز ہیں اور وہ جو ہے ایک نظر یہاں رکھتے ہیں ایک نظر ادھر رکھتے ہیں کہ وہ جو حسین سے بھی محبت اور یزید کو بھی سلام, اس ٹائپ کے لوگ ہیں ہمارے پاس پی ٹی آئی کے اندر. اور لیکن جس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں, جس انداز سے صبح سے شام کام کرتے ہیں, تو وہ لائق تحسین ہیں. ہم ان کو کرٹیسائز بھی کریں گے جب کوئی غلط چیز دیکھیں گے, اور اگر اس طرح وہ آ کے اپنا ضمیر بیان کریں گے دل سے, سچائی سے, محبت سے, ایمان سے, تو ہم ان کو سلوٹ بھی کریں گے اور ان کو سپورٹ بھی کریں گے. میری ویڈیو ساری موجود ہیں یوٹیوب پر, فائق صدیقی شو. اگر آپ اسے سبسکرائب کریں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی.